اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس احکام میں کل آپ کے سامنے بتایا گیا کہ دنیا کی 10 چیزوں کے علاوہ ساری چیزیں پاک ہوتی ہیں، اور اس کے اندر آپ کے سامنے بتایا گیا کہ کن کن جانوروں کا پیشاب اور پخانہ پاک اور نجس ہے، اور کل بتایا گیا کہ کن کن جانوروں اور کا پیشاب پخانہ کے علاوہ منی بھی نجس ہے، اور آج آپ کے سامنے جو کل چھوڑا تھا مردار، یعنی کہ مردار مرا ہوا جسم، تو مردار میں انسان چاہے اسے مرے ہوئے اتنی بھی دیر نہ گزری ہو کہ اس کا بدن ٹھنڈا ہو تو اس کے بے جان اجزاء جیسے ناخن، بال اور دانت کے علاوہ تمام بدن نجس ہے، مگر یہ کہ وہ اگر میدان جنگ میں شہید ہوا ہو تو اس کا بدن پاک ہے، یا اسے تینوں غسل دے دیا گیا ہو تو اس کا بدن پاک ہے۔ یہ انسان کی بات تھی۔ اب حیوان میں آئیے، اس حیوان کا مردار کہ جو خون جہندہ نہیں رکھتا، یعنی کہ جب اسے کاٹا جائے تو خون اچھل کر اس کی گردن سے نہ نکلے، تو اس حیوان کا مردار پاک ہے، جیسے مچھلی۔ اس حیوان کا مردار جو خون جہندہ رکھتا ہے، اس کے تمام بدن کے اجزاء پاک ہیں، صرف وہ اجزاء، وہ حصے بدن کے پاک ہیں کہ جس کے اندر جان نہیں ہوتی، اس کے علاوہ تمام اجزاء۔ مثال کے طور پہ ایک حیوان کہ جب اس کو کاٹا جائے تو اس کا خون اچھل کر نکلتا ہو، تو جن جسم کے حصے میں جان نہیں ہے، جیسے بال، سینگ وغیرہ، یہ سب پاک ہیں۔ ان کے علاوہ جو اور چیزیں، ہاتھ، پیر، بدن، تو ان کے اندر ان کا چھونا نجس ہے، وہ پورے کے پورے نجس ہے۔ تو پھر اسے عرض کر دوں، وہ حیوان کہ جو خون جہندہ نہیں رکھتا، یعنی اگر کاٹا جائے تو خون اچھل کر نہ نکلے، وہ پاک ہے، جیسے مچھلی۔ وہ حیوان کہ جو خون جہندہ رکھتا ہے تو اس کا پورا جسم نجس ہے، صرف وہ حصہ پاک ہے جس کے اندر جان نہیں ہوتی۔ اب جو مردار حیوان ہوتے ہیں، کتا اور سور، ان کے تو تمام اجزاء نجس ہیں، کتا اور سور کے تمام اجزاء نجس ہیں، لیکن کتے اور سور کے علاوہ وہ جانور کہ جو خون جہندہ رکھنے والے ہیں، یعنی کہ جب گردن کاٹی جائے تو خون اچھل کر نکلے، تو ان خون جہندہ رکھنے والے جانوروں کے جاندار اجزاء، جہاں جہاں جان پائی جاتی ہے وہ نجس ہیں، اور جہاں جان نہیں پائی جاتی وہ پاک ہے۔ اور جو خون جہندہ نہیں رکھتے، وہ تمام کے تمام جانوروں کے مردار پورے بدن پاک ہیں۔ اب آئیے، یہ مردار کا حکم ہو گیا، اس کے بعد آپ کے سامنے خون کے احکام۔ خون کس کا نجس ہے؟ تو انسان کا خون نجس ہے، اور ہر خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا بھی خون نجس ہے، یعنی وہ جانور کہ جس کی گردن کاٹی جائے تو خون اچھل کر نکلے، اس کا بھی خون نجس ہے، جیسے مرغ، بکری وغیرہ۔ جو جانور خون جہندہ نہیں رکھتے، یعنی کہ جب ان کی گردن کاٹی جائے تو خون اچھل کر نہ نکلے، تو ان حیوان کا خون پاک ہے، جیسے مچھلی، مچھر وغیرہ۔ اب آخری ایک مسئلہ خون کے حوالے سے کہ مسوڑوں سے نکلنے والا خون اگر اتنا کم ہو کہ لعاب دہن میں، تھوک میں اس طرح مخلوط ہو جائے، مل جائے کہ محسوس نہ ہو، تو پاک ہے، اور اس کے نکلنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاصہ جو کل سے ابھی تک بیان کیا گیا کہ نماز کے لیے بدن اور لباس دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ دنیا میں 10 چیزوں کے علاوہ تمام چیزیں پاک ہیں۔ 10 چیزیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بعض افراد نے شراب اور آب جو کو الگ لیا ہے، تو آب جو بھی شراب میں آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کل سے آج تک کے مطالب میں پیش کیا گیا کہ انسان اگر میدان جنگ میں شہید نہ ہوا ہو اور اس کو غسل نہ دیا گیا ہو تو اس کا مردہ جسم، اس کا مردار نجس ہے، البتہ اس کے بدن کے بے جان اجزاء پاک ہیں، جیسے بال، ناخن وغیرہ۔ کتے اور سور کا مردار اور خون جہندہ رکھنے والے حیوانوں کے مردار کے وہ حصے جس کے اندر جان پائی جاتی ہے نجس ہے، کتے اور سور کا پورا بدن نجس ہے۔ خون جہندہ نہ رکھنے والے جانوروں کا مردار، یعنی کہ ان کا مرا ہوا جسم، اور خون جہندہ رکھنے والے حیوانوں کے مردار کے بے جان اجزاء پاک ہیں، یعنی وہ جانور کہ جو خون جہندہ نہیں رکھتے، انہیں کاٹا جائے تو خون اچھل کر نہ نکلے، تو ان جانوروں کا مردار اور خون جہندہ رکھنے والے حیوانوں کے مردار کے بے جان اعضاء، یعنی جو خون جہندہ رکھتے ہیں، جن کو کاٹا جائے تو خون اچھل کر نکلے، ان جانوروں کے جو بے جان اعضاء ہیں وہ پاک ہیں۔ خون جہندہ رکھنے والے حیوانوں کا خون بھی نجس ہے،
यानी कि जिनकी गर्दन काटी जाए तो खून उछल कर निकले, उसे कहते हैं खून जहिंदा। तो जो जानवर खून जहिंदा वाले हैं उनका खून भी नजिस है। अब उसके अंदर एक और सवाल मसूड़ों वाला जो आखिर में पेश किया गया मसला कि मसूड़ों से निकलने वाला खून अगर लुआब दहन में मखलूत होकर ख़त्म हो जाए तो उस लुआब दहन को निकलने में कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर वो खून ज़्यादा है तो उसे थूक देना चाहिए क्योंकि वो नजीस होता है। अब इंशाअल्लाह ताला अब ये चीज़ें बयान कर दी गई कि चंद चीज़ों के अलावा दुनिया की हर चीज़ पाक है। इस तरह एक पाक चीज़ भी नजीस चीज़ से मिलने की वजह से नजीस हो जाती है। यानी एक पाक चीज़ अगर नजीस चीज़ से मिल जाए तो वो पाक चीज़ भी नजीस हो जाती है, लेकिन ये उस सूरत में होगा जब उन दोनों में से कोई एक तर हो और उसकी तरी दूसरे तक पहुंच जाए। अगर एक चीज़ बज़ात खुद पाक हो और नजीस चीज़ से इस तरह मिल जाए कि उनमें से तर चीज़ की तरी दूसरी चीज़ तक पहुंच जाए तो पाक चीज़ भी नजीस हो जाएगी। अब इन सूरतों में कब तहारत बाकी रहेगी, कब पाक चीज़ पाक रहेगी? जब नजीस और पाक चीज़ के इत्तिसाल का इल्म न हो। हमें पहले से मालूम हो कि नजीस और पाक चीज़ आपस में नहीं मिले हैं, इसका इल्म न हो। नजीस और पाक चीज़ नहीं मिले हैं आपस में, इसका इल्म न हो तो पाक मानी जाएगी। हमें ये मालूम न हो कि नजीस या पाक चीज़ें तर थी या नहीं, हमें ये मालूम न हो तो पाक चीज़ को पाक ही समझेंगे। हमें ये मालूम न हो सके कि एक की तरी दूसरे तक पहुँची है या नहीं तो हम पाक चीज़ को पाक समझेंगे। इसके अलावा अगर हमें दिख जाए कि नजीस चीज़ और पाक चीज़ में से कोई एक तर थी और आपस में मिल गई है तो वह नजीस मानी जाएगी। तो दुनिया में 10 चीज़ों के अलावा सारी चीज़ें पाक है और दूसरी पाक चीज़ें उस वक्त नजीस हो सकती है जब कोई नजीस चीज़ पाक चीज़ से मिल जाए और वो तर भी हो। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।